اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الصف تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورۃ الجمعہ کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ آنورڈ ہم اس سورہ کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ تو تعارف میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقام نزول کی۔ تو علماء کے اتفاق کے ساتھ یہ قول آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سورۃ الجمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی مدنی سورہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو اس سورہ میں 2 رکوع ہیں اور کل 11 آیتیں ہیں۔ ایز وی نو دیٹ کہ جو لاسٹ والے پارے ہیں، پارہ نمبر 28، 29، 30، یہاں پہ پھر صورتوں کا حجم کے اعتبار سے یہ صورتیں کم ہوتی ہیں، آیات چھوٹی آیات ہوتی ہیں، کم ورسز ہیں اور صورتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ لیکن اگر حکمتوں کی بات کی جائے، وسعتوں کی بات کی جائے تو قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف جو ہے وہ اپنے اندر بے شمار حکمتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ سورہ بھی چھوٹی سی سورہ ہے۔ اس کے آگے سورۃ المنافقون، التغابن، سورۃ الطلاق، تحریم، یہ تمام حجم کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی سورہز ہیں اور ان کے ٹاپکس الگ ہیں، ان کے مضامین الگ ہیں، ان میں چھپی حکمتیں الگ ہیں۔ تو آج بات کر لیتے ہیں سورۃ الجمعہ کی، چونکہ بات چل رہی ہے تو اس کو کنٹینیو ہی رکھتے ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے سورہ کی؟ پہلے دیکھیں، جمعہ جمع کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اس سورہ میں جمعہ کے دن کی فضیلت کا اور نماز جمعہ کے حکم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان کو، مطلب ہم اگر مختلف فیزز سے گزرتے آئے ہیں، مختلف شریعتوں میں، مختلف ادیان میں مختلف ایام کو افضل قرار دیا گیا۔ شریعت محمدی میں یوم الجمعہ کو فضیلت والا دن کہا گیا۔ 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں۔ اب بھی کنفیوژن جو کہ میں اب آپ کی کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں، سورج کا ڈھلنا دیٹ مینس کہ سورج اپنے عروج پہ تھا، ٹھیک ہے، پیک پہ تھا اور اس کے بعد ڈھل گیا، ٹھیک ہے۔ سورج کا ڈھلنا اور ہوتا ہے، سورج کا غروب ہونا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں، سورج ڈھلنا دیٹ مین سورج غروب ہو گیا، نہیں، سورج ڈھل گیا مطلب چیز کا سایہ جو ہے وہ پہلے 1 گنا ہوا اور پھر 2 گنا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جب چیز کا کوئی سایہ نہیں ہے تو ابھی ہم ظہر کے وقت میں داخل نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی اس کا سایہ جیسے ہی 1 یا 2 کے برابر ہوتا ہے تو پھر مطلب کہ اسی چیز کا سایہ اس سے 1 گنا یا 2 گنا ہو جائے تو دیٹ مینز ہم ظہر کی حدود میں ہیں، ٹھیک ہے، اور عصر کے قریب جا رہے ہیں۔ بہرحال نماز جمعہ جو ہے وہ جب ادا کی جائے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل چکا ہوتا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ موجود ہے اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ سے متعلق احادیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ آپ کے چچا کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ اور اگین آپ کو ایک چیز نوٹس کروا دوں، رضی اللہ تعالی عنہ فار ون میل مذکر کے لیے، رضی اللہ تعالی عنہا مؤنث کے لیے، اور عنہما چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ٹھیک ہے، تثنیہ کا صیغہ ہما ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بھی صحابی اور ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول، تو اس لیے ان کو مجموعی طور پر جب پکارا گیا تو رضی اللہ تعالی عنہما کہا گیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورہ کے حوالے سے ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورۃ الجمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے اور مزید نیک اعمال پر یعنی ان کے کرنے پر ابھارتے، جبکہ سورۃ المنافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے اور ان کی سرزنش فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ان کا معمول تھا کہ آپ نماز جمعہ میں
ان دونوں صورتوں یعنی اس سورہ اور اس سے اپ کمنگ جو نیکسٹ سورہ ہے ان دونوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے مضامین کی بات کر لیں تو اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ نماز جمعہ کے گرد ہی گھومتا ہے، یعنی نام سے ہی ظاہر ہے کل 11 آیتیں ہیں، تو ان آیات کا جو مین مرکز ہے، ابتدا میں تو تسبیح ہے رب العالمین، اس کے بعد جو یہود ہیں ان کے طریقے کا جو ہے وہ سرزنش کی گئی، ان کے افعال کی، ان کے اقوال کی، ان کے قول فعل کردار کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ مین ذکر شروع ہو جاتا ہے نماز جمعہ کے احکامات سے ریلیونٹ، ٹھیک ہے۔ تو مرکزی مضمون ہم نے پڑھ لیا۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا، یعنی ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، اور ہماری ہدایت کے سامان کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب وہی بات جس کا ذکر میں نے ابھی آپ پر سرسری طور پر آپ کے سامنے کیا تھا کہ اس سورہ کے اندر تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت کی گئی، اور یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر وہ اللہ کے دوست ہے تو ذرا موت کی تمنا تو کریں، یعنی خود کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اس سورہ میں ذکر ہے کہ اگر تو تم اس طرح اللہ کے پیارے ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کرو۔ یقیناً یہ تمنا نہیں کریں گے، اور نہ وہ کرتے تھے، اور یہ بتایا گیا کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور یہودی جس موت سے بھاگتے ہیں بہرحال وہ موت تو انہیں آ گرے گی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے، سورہ کے آخر میں نماز جمعہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور ان احکامات کی نوعیت الگ ہے، ڈیٹیلز الگ ہیں، تفصیلات الگ ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ جب اس سورہ کی تفسیر کو پڑھیں گے اور جب ہمارا سبق وہاں آئے گا تو نماز جمعہ کے احکامات اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہم ذکر پڑھیں گے۔ بہرحال اس کے بعد آگے چلتے ہیں سورۃ الصف کے ساتھ مناسبت سورۃ الجمعہ کی۔ تو سورۃ الجمعہ کی اپنے سے پہلی سورۃ الصف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الصف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا گیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اذیتیں دیں ان کا ذکر کیا گیا، اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال اور ان کی امت کی فضیلت اور شرافت بیان فرمائی تاکہ دونوں امتوں میں فرق ظاہر ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ اس سورہ کی اپنے سے پچھلی سورہ سورۃ الصف کے ساتھ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الصف میں ذکر کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عظیم رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی، جن کا اسم گرامی احمد ہوگا، اور سورۃ الجمعہ میں بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی تھی وہ دو عالم کے تاجدار نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں، یعنی پہلے احمد نام لے کر ذکر کیا گیا، اور اس سورہ میں ذکر ہوا کہ وہ پوری دنیا کے تاجدار، تمام عالمین کے ہادی اور رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو بہرحال اس سمیت اس سورہ کے اندر دیگر بہت سے حکمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں، ان کو سمجھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔